अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल इल्मन नाफ़िअ रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुकल आफ़ियता वल माअफ़ा फ़िद दुनिया वल आखिरह आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे अहलुल कुरान, आज हम पारा नंबर 2 जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह जी, स्टार्ट कर रही हूँ मैं। पारा नंबर 2 है और सूरा अल बकरा। आयत नंबर जो है वो है 249 239 आ रही है, 239 आ रही है जी, ठीक है। अल्लाह ताला फरमाते हैं यहाँ पर इस आयत में ना नमाज खौफ का जिक्र है, हंगामी हालत में जो नमाज पढ़ी जाएगी और या जंगी हालात में या इमरजेंसी की सूरत में, ठीक है, उसका जिक्र आ रहा है। फ़इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमाकुम मालम तकूनु तालमून। अल्लाह ताला फरमाते हैं फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो या सवार, फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। पहले इसको जरा देख लेते हैं। इस आयत में नमाज की हिफाजत की मजीद ताकीद आ रही है। पिछले भी आपने ताकीद ही पढ़ी, हिफाजत की नमाजों के बारे में पढ़ा। तो आप देखें कि खौफ और हंगामी हालत में भी नमाज माफ नहीं है, बल्कि पैदल हो सवार हो जिस हालत में भी मुमकिन है खौफ के वक्त नमाज अदा करनी है हमने। अब ये देखें कि वैसे हम सारा स्टडी करते हैं दीन इस्लाम, उसमें इंसानी जान की कितनी हिफाजत बताई गई है। इवन के अल्लाह ताला ने हराम को भी जो है उस सूरत में हलाल दे दिया करार जब इंसानी जान को खतरा हो, यानी जिंदगी और मौत के दरमियान कशमकश हो तो उस चीज को, उस हद को भी अल्लाह खत्म कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर देखें कि जब तीर बरस रहे हैं या बमबारी हो रही है या इमरजेंसी हालत है तो नमाज जो है ना उसको नहीं छोड़ना हमने। कितना जबरदस्त हुक्म है, यानी इसका मतलब ये है कि नमाज में बका है, नमाज में जिंदगी है। नमाज इतनी यानी एक वैल्यूएबल थिंग है, हम उसको फर्ज है हम पे, ये तो हम जानते हैं, लेकिन बदकिस्मती से हम लोगों ने छोड़े हुए अपने फराइज भी और नफलों के पीछे हम भाग रहे हैं। अल्लाह ताला हमें फराइज अदा करने की तौफीक अता फरमाए जिसकी पूछ सबसे पहले है। तो देखें इसमें ऐसे है कि जब आप नमाज खौफ अदा करते हैं ना तो उसका ये तरीका है कि पहले जो इमाम जमात कराएगा तो एक सफ जो है वो खड़ी होके एक रकत उसके पीछे पड़ेगी और दूसरी जो सफ है वो पहरा देगी। फिर उसके बाद एक रकत पढ़ने के बाद पहली रकत वाले जो हैं वो वापस पहरा देंगे और दूसरी रकत में पहरा देने वाले जो है वो शामिल हो जाएंगे और इस तरह इमाम की तो 2 रकतें हो जाएंगी और जो पहरा देने वाले हैं और नमाज पढ़ने वाले हैं उनकी भी मुकम्मल बाजमात नमाज हो जाएगी, ठीक है। अब अगर खौफ है, इतना खौफ है और सवारी पे इंसान सवार है तो आपको उसमें अल्लाह ताला ने हर तरह से आजाद कर दिया कि सवारी भी आप सवार हैं तो आप मसलन ऊंट वगैरह उस जमाने में होते थे तो देखें उसमें भी नमाज अदा करनी है आपने। आजकल तो गाड़ियों वगैरह में तो फिर सहूलत हो गई ना, बैठ के आराम से तसल्ली से नमाज पढ़ लेते हैं, लेकिन उसमें भी अगर देखें आपके ऊंट पे भी और पैदल चलते हुए भी नमाज पढ़ लो, पैदल हो या सवार, फ़रिजालन और रुकबाना, यानी फिर अगर तुम डरो तो पैदल हो या सवार हो, दोनों हालतों में नमाज आपने नहीं छोड़नी। अल्लाह ताला मुझे और आपको नमाज पाबंदी से अदा करने की तौफीक अता फरमाए। आगे जो हैं वो आ रही हैं इद्दत के अहकामात हैं जो बेवा हो जाती हैं खवातीन, उनके बारे में आई थिंक हाँ जी। अच्छा, ये जो अहकामात है ना, ये इसका हुक्म जो है ना ये मनसूख हो चुका है। इसका नासिख जो है ना वो सूरह निसा है। ये हुक्म अब मनसूख हो चुका है इस्लाम में, क्योंकि अल्लाह ने इसका दूसरा हुक्म जारी कर दिया। अभी आप उस हुक्म को भी पढ़ेंगे। जो है वो मुतल्लका की जब आपने बेवा की जब आपने इद्दत पढ़ी है 4 महीने 10 दिन, तो उससे ये मनसूख हो गई हुई है आयत।
کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور جو لوگ تم میں سے فوت کیے جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وہ اپنی بیویوں کے لیے 1 سال تک نکالے بغیر سامان کی وصیت کر دیں، بغیر سامان دینے کی وصیت کریں، پھر اگر وہ نکل جائیں تو تم پر اس میں کوئی گناہ نہیں جو معروف طریقے سے اپنی جانوں کے بارے میں کریں، اور اللہ سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے۔ یہ ناسخ یہ نا منسوخ ہو چکی ہے، اور اس کا ناسخ جو ہے نا وہ جو عدت والی آیت ہے نا وہ ہے، اور سورہ نساء جس میں اللہ تعالیٰ نے یعنی آپ نے سے پہلے جو عدت والی آیت پڑھی ہے 234 ٹھیک ہے، جس میں عدت ہے 4 مہینے 10 دن، تو چنانچہ یہ حکم منسوخ ہو گیا کیونکہ اس میں 1 سال کی عدت بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ منسوخ ہے۔ اور ناسخ اس کا ایک تو آیت نمبر 234 ہے، اور دوسرا اس کا ناسخ جو ہے وہ سورہ نساء، ٹھیک ہو گیا، سورہ نساء میں جو وراثت کے احکامات آ گئے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور ان عورتوں کے لیے جنہیں طلاق دی گئی ہے کچھ نہ کچھ سامان دینا معروف طریقے سے لازم ہے، پرہیزگاروں پر یہ حق ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ یہاں پر ایسی خواتین جن کی رخصتی نہ ہوئی ہو نا اور نکاح ہوا ہو، تو پھر جنہیں خاوندوں نے ہاتھ نہیں لگایا اور مہر بھی مقرر نہیں ہوا، تو ان کو بھی حق مہر جو ہے نا تھوڑا بہت دینا جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دے دلا کے پھر رخصت کیا جائے اور تحائف دے دیے جائیں، کیونکہ اکثر رخصتی سے پہلے مہر مقرر نہیں کرتے، حالانکہ کرنا چاہیے، لیکن اگر رخصتی نہیں ہوئی تو پھر، اور ایک اور صورتحال کہ اگر ہم بستری بھی نہیں ہوئی خاتون کی اپنے شوہر کے ساتھ، اس میں کچھ یہ بھی ہے کہ ہاف آپ دے دیں گے اس کو اگر حق مہر مقرر ہے، تو ایسی عورت جس کی ساتھ ہم بستری نہیں ہوئی ہے، رخصتی نہیں ہوئی ہے، اس کو ہاف حق مہر دیا جائے گا اور تحفے تحائف بھی دیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو، یہ بات یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون، اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات جو ہے نا وہ کھول کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم لوگ جو ہے عقل کرو یا عقل حاصل کرو، ٹھیک ہے۔ یہاں پر نکاح و طلاق کے مسائل ختم ہو گئے ہیں، اب آگے جو شروع ہو رہا ہے نا وہ آپ کے پاس آ رہا ہے جہاد کا سلسلہ جو ہے نا، جہاد کے بارے میں شروع ہو رہا ہے ٹاپک، ٹھیک ہے، اور اس میں یہ جو اگلی آیت پڑھیں گے اس میں آپ کو جو میں نے بتایا تھا کہ سورہ البقرہ میں 5 واقعات ایسے آئیں گے جس کے میں اللہ تعالیٰ یعنی جو اس بات کے دلیل ہوں گے کہ اللہ نے مردے کو زندہ کیا، اس میں سے ایک واقعہ یہ ہے جو اگلی آیت آپ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ کو میں یہاں پہ بتا دوں کہ آپ نے ماشاءاللہ جیسے یہ مسائل پڑھے ہیں نا، آپ نے حیض کے مسائل، روزے کے مسائل اور طلاق کے مسائل، رضاعت کے مسائل، یہ سارے آپ لوگوں نے ریٹرن لکھنے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو یاد رہیں، اور آپ جب بھی قرآن کی تعلیم دیں تو ان مسائل پہ ایک نظر ڈالیں اور پھر بیان کریں آگے، ٹھیک۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں الم تر الی الذین خرجوا فی دیارہم وہم الوف حذر الموت، اللہ کہتا ہے کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے نکلے جبکہ وہ کئی ہزار تھے، تو اللہ نے ان سے کہا مر جاؤ، پھر انہیں اللہ نے زندہ کر دیا۔ بے شک اللہ لوگوں پر بڑے فضل والا ہے، اور لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں جو ہے نا کوئی اس کی تفصیل میں صحیح حدیث نہیں بیان کی گئی، اسرائیلیات میں سے ایک واقعہ ملتا ہے کہ کچھ لوگ تھے ان کے ہاں طاعون کی بیماری پھیل گئی، وبا، اس سے بچنے کے لیے وہ اپنی وادی سے اپنے گھروں سے نکلے کہ ہم شاید بچ جائیں، تو راستے میں وہ مر گئے اور اللہ نے انہیں موت دے دی، پھر انہیں زندہ کیا، اور اللہ نے یہ بات بتائی اپنے انبیاء کے ذریعے انہیں، یا انہیں سمجھائی نیک لوگوں کے ذریعے کہ اللہ چاہے تو موت کہیں بھی آ سکتی ہے، چاہے بند قلعوں میں انسان بیٹھ جائے، یعنی موت کے ڈر سے کوئی بھی کام جو ہے نا ہمیں اللہ کی راہ میں اگر کرنا ہے تو وہ چھوڑنا نہیں ہے۔ اور آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بھی پڑھی ہوئی ہے نا کہ جہاں کہیں کوئی وبا پھیل جائے تو اس علاقے سے مت نکلو، تو یہ لوگ جان بچانے کے لیے نکلے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو راستے میں موت دی، اور پھر اس کے بعد یہ زندہ ہوئے، اور یہ ثابت کرنا مقصود تھا کہ زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ بتانا یہاں پہ یہ واقعہ لے کے آنا اس لیے ضروری تھا کہ جہاد کا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ کے راستے میں لڑو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی
यहाँ पर देख लें कि जिससे यानी जान नहीं ना इंसान की बच सकती, जिस तरह अगर कोई भी हिकमत इख्तियार कर ले, इसी तरह जहाज से फरार और इज्तनाब से मौत करीब नहीं आती। हो सकता है कि जिंदगी लिखी है तो मैदान जंग में भी इंसान जिंदा रह सकता है, गाजी बन सकता है, बल्कि इससे तकदीर पर ईमान ज्यादा मजबूत होता है हम सब मुसलमानों का। और गैब के ईमान में तकदीर पर ईमान लाना भी हम सब मुसलमानों का फर्ज है कि जैसे जो फैसला अल्लाह ताला ने तकदीर में लिख दिया कि कब मौत आनी है, वो उसी वक्त आएगी, चाहे वो मैदान जंग हो, चाहे वो मजबूत किले हो जहां इंसान हिफाजत से बैठा हो। ठीक, अल्लाह ताला आगे फरमा रहा है मन ज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, कि अल्लाह ताला कहता है कि तुम कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे अच्छा कर्ज, बस वो उसे उसके लिए बहुत ज्यादा गुना बढ़ा देगा, और अल्लाह बंद करता और खोलता है और तुम उसी की तरफ लौटाए जाओगे। इस पहली आयत में अल्लाह ने जहाद का हुक्म दे दिया, जहाद में ही माल खर्च करने की तरगीब दी जा रही है। और एक तरह से देखें, बुराई के खात्मे के लिए भी जो कोशिश की जाती है, जहद की जाती है, जो माल लगाया जाता है, वो भी जो एफर्ट्स लगाई जाती हैं, वो भी जहाद में शामिल है। ठीक है, कर्ज हसन से मुराद है ये है कि अल्लाह की रजा और सवाब हासिल होगा। ठीक है, और माल खर्च करेगा इंसान और उसमें नियत ना हो रियाकारी की, या किसी को सताने की, या किसी पर एहसान की नियत ना हो। अल्लाह का करम देखें कि खुद ही अल्लाह ताला सब बंदों को रिज्क दे रहा है और फिर बंदों ही को तरगीब दे रहा है कि वो खर्च करें, और इसे अपने जिम्मे कर्ज दे रहा है। और सूरत तौबा में माल के साथ जान का भी जिक्र आया है ना, बेशक अल्लाह ने मोमिनों से उनकी जानें और उनके अमवाल खरीद ली हैं, और उनके बदले यकीनन उनके लिए जन्नत है। तो इसी तरह अल्लाह ताला ने इसमें जिक्र किया है कि अल्लाह को कर्ज की दो। अल्लाह तो कर्ज का मोहताज नहीं है ना, अल्लाह माफ करे, ये हमारा ही फायदा है कि अगर हम अल्लाह की राह में खर्च करते हैं। हमने सूरह बकरा में पढ़ा है कि अल्लाह कई 100 गुना उसको बढ़ा देगा, अल्लाह की रजा के लिए जो खर्च किया जाएगा। तो प्यारी बहनों, ये हमने इस पॉइंट को नोट रखना है। अल्लाह ताला मुझे और आपको अल्लाह की राह में खर्च करने की तौफीक अता फरमाए। आगे चलते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है अलम तरा इलल मलाई मिन बनी इसराइल मिन बादी मूसा, क्या तूने मूसा के बाद बनी इसराइल के सरदारों को नहीं देखा जब उन्होंने अपने एक नबी से कहा हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर, हम अल्लाह के रास्ते में लड़े। उसने कहा यकीनन तुम करीब हो, अगर तुम पर लड़ना फर्ज कर दिया जाए तो तुम ना लड़ो। उन्होंने कहा और हमें क्या है कि हम अल्लाह के रास्ते में ना लड़ें, हालांकि हमें हमारे घरों और हमारे बेटों से निकाल दिया गया। फिर जब उन पर लड़ना फर्ज कर दिया गया तो उनमें से बहुत थोड़े लोगों के सिवा सब फिर गए, और अल्लाह इन जालिमों को खूब जानने वाला है। अब ये जो वाकया आ रहा है ना, ये करीब करीब है इसमें यानी हज़रत मूसा के बाद का एक वाकया है। ठीक है, और बनी इसराइल में यानी ये एक बात थी कि जो भी नबी होता था ना, वो कौम का बादशाह भी होता था। ठीक, ये आपने ज़हन में रखना है। और इधर ही से फिर वो निकलेंगे तालूत और जालूत, और फिर उसके बाद जो लश्कर है उसमें से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। ठीक है, और फिर पता चलेगा कि उनको कैसे बादशाहत मिली, और फिर दाऊद अलैहिस्सलाम के बाद उनके बेटे हज़रत सुलेमान जो थे वो बादशाह बने थे। ये आपने अब ज़हन में रखना है कि ये पीरियड जो टाइम पीरियड बताया जा रहा है, ये मूसा अलैहिस्सलाम के बाद का है। ठीक है, और दाऊद अलैहिस्सलाम के बादशाह बनने का इससे वाकया भी हमें समझ आ जाएगा। अब ये देखें कि इनकी बुज़दिली की वजह से ना, बनी इसराइल की इन्हें जहाद में इनकी दिल नहीं लगता था ना, ये तो जारी बात है जालिम हुक्मरान इन पर काबिज आ गए, इनके वतन से इन्हें निकाल दिया गया, बच्चों और औरतों को लोंडियां और गुलाम बना लिया। तो उस वक्त के सरदारों ने अपने नबी से दरख्वास्त की। अच्छा, ये नाम बनी इसराइली रवायात से मिलता है हमें, कोई ऑथेंटिक इसके बारे में बात नहीं। समवील नाम था, ये समवील जो इनका बादशाह था, उससे उन्होंने दरख्वास्त की कि हम अल्लाह की राह में खर्च करेंगे। अब बादशाह को तो पता था ना कि इनकी मिजाज और आदत कैसा है। उन्होंने कहा कि जब तुम पर अगर कताल फर्ज हो गया तो तुम नहीं लड़ोगे। आगे से उन्होंने जिद लगाई नहीं हम लड़ेंगे, जबकि उन्होंने हमारे घरों और बेटों से हमें निकाल दिया। और आखिर अल्लाह ताला भी कहते हैं कि नबी का अंदाजा दुरुस्त निकला और लड़ने के लिए चंद ही लोग रह गए थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने जहाद में इस्तकामत की बदौलत जो है फतह अता फरमाई।
اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ ترک جہاد کا نقصان یہ ہے کہ وطن اور سلطنت جو ہے نا محرومی کا شکار ہوتے ہیں اور غلام بن جاتے ہیں دوسروں کے، جو آج کل ہم مسلمانوں کا حال ہو رہا ہے۔ ہر طرف سے ہم ایک قسم کے جکڑے میں ہیں، غلامی میں۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جہاد کے بغیر عزت جو ہے نا وہ نہیں حاصل ہو سکتی دوبارہ۔ اور یہ بھی مسلمانوں کے لیے یعنی بتایا گیا یہاں پہ ایک سبق ہے کہ اگر وہ اپنا وطن یا اپنے آپ کو متحد دوبارہ کرنا چاہیں تو اس کے لیے جہاد جو ہے نا وہ ضروری ہے، کیونکہ زمین پر کفار کے قبضے سے اللہ کا کلمہ نیچا اور مسلمانوں کے قبضے سے اللہ کا کلمہ بلند ہوتا ہے۔ اللہ کا کلمہ بلند اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہر طرف جو ہے وہ اللہ کے قوانین پھر چلتے ہیں جب حکومت مسلمان ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ صحیح معنی میں ہمیں مسلمان بھی بنائے اور حکومت بھی ایسی عطا کرے۔ اب دیکھیں جب قتال فرض ہوا تو نبی کے اندیشے کے مطابق اکثر لوگ جو تھے ان میں سے لڑائی سے پیچھے ہٹ گئے۔ یہ ان کا اپنی جانب پر ظلم تھا، یعنی کہ اس کا تو پھر ظالم کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پھر وہی اجر دیں گے جو جس ظلم کرے گا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا۔ ان سے ان کے نبی نے کہا بے شک اللہ نے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ انہوں نے کہا اس کی حکومت ہم پر کیسے ہو سکتی ہے جبکہ ہم حکومت کے زیادہ حقدار ہیں اور اسے مال کی کوئی وسعت نہیں ہے دی گئی۔ تو ان کے نبی نے فرمایا بے شک اللہ نے اسے تم پر چن لیا ہے اور اسے اللہ نے علم اور جسم میں زیادہ فراغی عطا فرمائی ہے، اور اللہ اپنی حکومت جسے چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اب یہاں پر جو ہے دیکھیں کہ ان پر اللہ کے حکم سے یعنی انہوں نے ڈیمانڈ یہ بھی کی کہ ہمارا نبی بھی جو ہمارا بادشاہ نا سردار کوئی بنایا جائے، کیونکہ سمویل جو تھے نا وہ بوڑھے ہو چکے تھے۔ تو ان کے نبی نے کہا کہ اللہ نے تم پر طالوت کو بادشاہ مقرر کیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں کہ جو حق کا گروپ ہے وہ طالوت کا ہے، اور انہی کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام تھے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں بادشاہ اللہ نے مقرر کیا طالوت کو۔ اب وہ امیر نہیں تھے اتنے، یعنی ان کے پاس روپیہ پیسہ نہیں تھا اتنا، تو انہوں نے آبجیکشن کرنی شروع کر دی یہودیوں نے، بنی اسرائیل نے، کہ بھی یہ کیا بات ہے، یہ ہمارے کیسے ہوگے نبی، ان کے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا، اب پھر یہاں پر کہا کہ اللہ نے علم اور جسم میں زیادہ یعنی طاقت کے حساب سے، علم کے حساب سے اللہ نے ان کو نبی بنایا، وہ نبی بھی بنا دیا اور سردار بھی بنا دیا، اور اس میں اللہ کی کوئی حکمت ہے، ٹھیک۔ اب اس سے یہ بھی بات ہوتی ہے کہ کوئی بھی نبی بنا دے، کوئی بھی ولی مقرر ہو جائے تو پھر اس کی اطاعت لازم ہے ہم سب پر، بشرطے کہ وہ قرآن و سنت کی خلاف ورزی نہ کرے، ٹھیک ہے۔ اب طالوت کو بادشاہ مقرر کرنے پر جو دو اعتراض تھے ان میں یہ تھا کہ سب سے پہلا حق ہم رکھتے ہیں کہ ہمیں بنایا جائے کیونکہ خاندانی طور پہ ہم سردار چلے آ رہے ہیں، ایک تو یہ بات، دوسرا یہ کہ طالوت کوئی سرمایہ دار شخص نہیں۔ دونوں کا اللہ نے یہاں پر رد کیا، دیکھیں۔ تو اب دنیا میں بھی اگر دیکھا جائے تو سربراہ بننے کے دو یعنی پیمانے بن چکے ہوئے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ کوئی بھی سربراہ خاندان، جیسے آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں، سربراہ خاندان کے لوگ آگے آتے ہیں اور سرمایہ داری آتے ہیں۔ اللہ نے ان دونوں چیزوں کی نفی کر دی، اور طالوت کو جو برتری اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے ان کے علم کی وجہ سے اور ان کی جسمانی قوت کی وجہ سے کی۔ اور تیسری یہ کہ بات اللہ تعالیٰ کسی کو بادشاہ بنانے پر کسی کی مرضی کا پابند نہیں ہے کہ اللہ کسی کی مرضی کا بادشاہ بنائے گا، اللہ چنتا ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے سلطنت عطا کر دیتا ہے۔ اچھا، ان سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو بادشاہت ہے، ملوکیت ہے، فی نفس سے کوئی بری چیز نہیں ہے، یعنی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے۔ اگر بادشاہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر چلیں تو صرف بادشاہ ہونے کی بنا پر قابل رد نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ آپ اسے خلیفہ بھی کہہ سکتے ہیں، جیسے داؤد علیہ السلام کے لیے آگے جو لفظ آئے گا وہ خلیفہ کا بھی آئے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بات یہ ہے کہ حکمران وہ اچھا جو قرآن کے اصول نازل کرے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب انہوں نے جب اتنے آبجیکشن کیے نا تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پہچانیں گے کیسے کہ یہ بادشاہ ہے اور کیا اس سے ریلیٹڈ ہے، ذرا یہ غور سے سنیے گا آیات، کیونکہ آج کل یہی کچھ ہو رہا ہے اور انہی کے پیچھے یہودی بڑے پاگل ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔
اچھا، ان کے بادشاہ، ان کے نبی نے ان سے کہا کہ بے شک اس کے بادشاہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق آ جائے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے ایک تسلی ہے، یعنی سکینہ ہے، اور اس میں چند باقی ماندہ چیزیں ہیں جو موسیٰ کی ہیں، اور ان کی آل کی، اور ہارون کی آل نے جو کچھ چھوڑا ہے، اور فرشتے اس باکس کو اٹھائے ہوں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے یقیناً ایک نشانی ہے اگر تم مومن ہو. ٹھیک ہے، یہ ہے یہاں پر بنی اسرائیل کا حوصلہ بڑھانے کے لیے نا، اور طالوت کی بادشاہت پر یقین کے اضافے کے لیے نبی نے طالوت کے بادشاہ مقرر ہونے کی نشانی بیان کیا ہے کہ وہ تابوت جو دشمنوں نے، یعنی تابوت سکینہ کی یہاں بات ہو رہی ہے، تابوت سکینہ جو دشمنوں نے تم پر سے چھین لیا تھا، وہ فرشتوں کے ہاتھ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ تمہیں دے گا. اور اس میں جو باقی ماندہ چیزیں ہیں نا، ان کے بارے میں، تابوت سکینہ کے بارے میں جو اسرائیلی روایات میں باتیں آتی ہیں، اس میں یہ ہے کہ اس میں من، سلوا، حضرت موسیٰ کی عصا، تورات کے نسخے، ٹھیک ہے، یہ شامل ہے. اچھا، چنانچہ یہ جو ہے نا ان کے پاس پہنچ گیا صندوق، اور ان کو یقین آ گیا کہ طالوت ہی ہمارا بادشاہ. ٹھیک، اب آگے چلتے ہیں. اب اسی صندوق کے پیچھے نا، تابوت سکینہ کے پیچھے بنی اسرائیل سارے پڑے ہوئے ہیں جو ڈھونڈ رہے ہیں اور جو فلسطین پہ قبضہ کر رہے ہیں. بیسک ان کا مقصد یہ ہے، تابوت سکینہ یہ تھا کہ اس میں یہ ایک ایسا تابوت تھا معجزاتی کہ جس کو سامنے رکھ کے جو ہے نا کوئی بھی جنگ جو ہے نا وہ لڑی جاتی تھی جب سامنا ہوتا تھا کفار کا. پیاری سسٹرز، آج کی جو آیات ہیں یہاں تک ہی ہیں، 248 تک 10 آیات جو ہیں وہ آپ نے پڑھی ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ کل جو ہے باقی آیات جو ہے نا ان کا ترجمہ اور تفسیر ہم سمجھیں گے. تو آپ کے ذہن میں اگر کوئی کوشچن ہے آج سے ریلیٹڈ تو ضرور کیجیے.